Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. शब बख़ैर लफ्ज़ अर्द गिर्द हो रहा है, ठीक है। ये वो दावत है जो खुदा ने हमें दी है, यही हम सुन रहे हैं। मसीह के लोग, करनथियों को पहला खत बाब दुवम आयत 16। हम इत्तेहाद की बहुत बातें करते रहे हैं वज़ारत में, लेकिन आज ये एक ऐसा मौजू है जिस पर इस वज़ारत में इस तरह बहस नहीं की गई जिस तरह इस पर बहस की जाएगी। हमने माजी में इस मौजू को दीगर तरीकों के साथ मुख्तसरा छुआ है। पहला करनथियों बाब दुवम आयत 16। वो कहता है, क्योंकि रब के ज़हन को किसने जाना, इसे कौन हिदायत देगा। लेकिन क्या मेरे पास मसीह का दिमाग है? लेकिन हमारे पास मसीह का दिमाग है। अपने आप से पूछना अच्छा होगा, मसीह का दिमाग क्या है? क्योंकि मैं कहता रहा हूं निजाम में रहते हुए भी मैंने कहा हमारे पास मसीह का दिमाग है। लेकिन क्या वाकई मसीह का दिमाग मलामत करना था? मसीह का दिमाग बहुत सी चीजों के लिए, लेकिन वो नहीं जो पौलुस रसूल ने सही तरीके से बयान की है। वो कहता है, मिसाल के तौर पर देखते हैं, सवाल यह है कि मसीह का दिमाग क्या है। आइए इसे बाइबल से देखें। हम जाती राय देने नहीं जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि बाइबल क्या कहती है। अफिसियों पहला बाब 9वीं आयत। अफिसियों पहला बाब 9वीं आयत। क्या हम सब वहां हैं? जल्दी से हाँ। रसूल कहता है कि इसे ये तजर्बा हुआ था। वो कहता है कि हम पर किस बात का भेद खोला। पाल यहां क्या कह रहा है? ए खादोनद, अपनी मर्जी मुझ पर जाहिर कर। हाँ, पाल यहां क्या कह रहा है? अगर अपने पौलुस रसूल को बताया, अब खुदा की मर्जी को जानते हैं, इसने आपको बताया, इसने मुझे बताया। मैं जानता हूं, दूसरे लफ्जों में खुदा जन्नत में क्या सोचता है, मैं यहां जमीन पर सोचता हूं। इसकी मर्जी जानने के लिए मुझे जन्नत में जाने की जरूरत नहीं, वो हमें पहले ही बता चुका है। कहो, मैं रब की मर्जी जानता हूं। ये एक मुइमना है। अब जानते हैं कि एक महदूद इंसान होना क्या है, जिस्म के साथ, कमजोरियों के साथ। यहां जमीन पर कौन कह सकता है, मेरे तजर्बात के बावजूद मैं कौन रहा हूं, मैं रब की मर्जी को जानता हूं। तो अगर आप रब की मर्जी को जानते हैं तो ये किस चीज का हिस्सा है? किसके जहन से? मसीह का। इसलिए इसने कहा, लेकिन हमारे पास मसीह का दिमाग है। क्योंकि हम उसकी मर्जी जानते हैं। निजाम में वो रब की मर्जी को नहीं जानते। वो कहते हैं वो रब की मर्जी ये बहुत बड़ी चीज है, वो किसी को नहीं बताते। पाल कहते हैं जो इससे पहले ही दिया गया था। आइए इस वसीयत के एक और पहलू की तरफ चलते हैं। अरे गलातीन, आइए पिछली किताब गलतूहे 1:1 पर वापस जाएं। वो कहता है, पौलुस ना आदमियों का रसूल ना इंसान के जरिए, लेकिन यसू मसीह और खुदा बाप के जरिए, जिसने इसे मर्दों में से जिंदा किया। वो किस चीज का रसूल है, किस चीज का नहीं? इस का मतलब है कि पौलुस रसूलों को यह बताने के लिए यरूशलेम नहीं गया था कि मुझे रसूल बनने के लिए क्या करना है। वो रसूल नहीं ठहराया गया था। वो कहता है, लेकिन यसू मसीह की तरफ से जाती तौर पर वो वही था जिसने मुझे रसूल कहा। और देखें कि 11 आयत इसकी तस्दीक के लिए क्या कहती है। आयत 11 वहीं पर वो कहता है, लेकिन भाइयों में आपको बताता हूं कि जो खुशखबरी मेरी तरफ से सुनाई गई है वो इंसान के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ना मैंने ये किसी से हासिल किया है और ना ही मुझे सिखाया गया है, बल्कि मुझे किसी ने वही दी है। जमीन पर कौन ये कह सकता है?
یہ اب پر کیسے نازل ہوا؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں مسیح میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ جسم میں ہے یا جسم سے باہر، جو جنت میں گیا اور وہاں اس نے مجھ سے بات کی۔ تو اسی لیے وہ یہاں کہتا ہے، دیکھو وہ خوشخبری جو میں دیگر ایک اور کہانی ہے، لیکن میں پولس رسول، وہ خوشخبری جس کی میں تبلیغ کرتا ہوں، مجھے وہ پطرس سے نہیں ملی، نہ یوحنا سے، نہ کسی سے۔ میں یروشلم نہیں گیا، میں کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک دن یسوع مسیح مجھے جنت میں لے گئے اور مجھ سے کہا، پال صرف اب ہی ہیں جو خوشخبری کو جانیں گے۔ پس اگر اب خادی کی مرضی کو جانتے ہیں اور اب خادی کی خوشخبری کو جانتے ہیں، تو کیا یہ مسیح کے ذہن کا حصہ نہیں ہے؟ سسٹم میں کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا میں مسیح کا دماغ رکھتا ہوں۔ وہ آپ کو بتا سکتا ہے میں مسیح کا خالی دماغ رکھتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، یہ میرے لیے چالو نہیں کیا گیا ہے۔ ان کے پاس ہے لیکن اسے چالو نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ کے گھر میں ٹیلی فون ہو اور وہ آپ کے پاس سجاوٹ کے طور پر ہو اور کوئی آ کر کہے، کیا میں تھوڑی سی کال کر سکتا ہوں؟ اور آپ کہتے ہیں یہ منقطع ہے۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا میں پروٹسٹنٹ کا نظام ایسا ہی ہے۔ وہ وارڈ ہیں لیکن منسلک نہیں ہے۔ وہ مسیح کے دماغ کو نہیں جانتے۔ ان کے لیے اسے فعال نہیں کیا گیا ہے۔ اور وہ خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ خدا کے بارے میں بہت خوبصورتی سے بات کرتے ہیں۔ اور آپ اسے کہتے ہیں دعا کریں، سب سے بہترین خدا اور سب کا باپ۔ اور وہ آپ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ کاروبار پر اترتے ہیں تو وہ انجیل کو نہیں جانتے، وہ خدا کی مرضی کو نہیں جانتے۔ روم سے یہاں تک کہ دانیہ کے کناروں تک خادی کی خوشخبری اور مرضی ابھی تک معلوم نہیں ہوئی۔ گریس منسٹری میں بڑھنے سے باہر۔ یہ کہنا ایک مضبوط بات ہے، یہ کہنا تھوڑا سخت ہے نا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سچ ہے، آئیے اس کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں، اس راز کے۔ آئیے افسیوں سے آگے بڑھتے ہیں اور آئیے پہنچتے ہیں، آئیے افسیوں سے فلپیوں کی طرف چلتے ہیں اور آئیے کلوسیوں کی طرف چلتے ہیں۔ باب اول آیت 26۔ اسرار وزارت ایک معائنہ کیا ہے؟ ایسی چیز جو ظاہر نہیں ہوتی ہے، کیا انسانی دماغ کو؟ کیا تم نے لوگوں کو کہتے نہیں سنا کہ لڑکا یہ ایک معائنہ ہے؟ سنو پولس کیا کہتا ہے، وہ راز جو صدیوں سے پوشیدہ تھا اور کیا اور عمریں، لیکن اب 2000 سال پہلے، لیکن اب کیونکہ وہ اس وقت بول رہا ہے، لیکن اب یہ اس کے اولیاء پر ظاہر ہو گیا ہے۔ خادی کس کو یہودیوں کے درمیان اس راز کے جلال کی دولت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ غیر قوموں کے درمیان کیا ہے؟ کیا آپ میں مسیح جلال کی امید؟ تو یہ سنو، اگر آپ خادی کی مرضی کو جانتے ہیں اور اب خادی کی خوشخبری کو جانتے ہیں اور اب آپ ان بھیدوں کو جانتے ہیں جو پوشیدہ تھے، تو کیا یہ مسیح کا دماغ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے مسیح کہتا ہے، یعنی مسیح دماغ میں متحرک ہوا۔ اس عہد میں آپ کس چیز کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں؟ گوشت کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ دماغ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دماغ جو ایک وزارت میں آتا ہے، جو مرضی اسرار کی تبلیغ کرتا ہے، چالو کیا جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ سکتے ہیں، میرے پاس مسیح کا دماغ ہے۔ اب وہاں کے گرجا گھر میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس مسیح کا دماغ ہے۔ کیوں؟ بعد میں بتاؤں گا۔ اگرچہ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہم یہاں استثنا کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آپ کو پریشان کرتا ہے۔ ہم خود کو پریشان کرتے رہے ہیں، کوئی ہمیں دیر تک نہیں سمجھتا۔ اب ہم ماہرین کو پریشان کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہنے سے پہلے کہ یہ لوگ کون ہیں، تھوڑا اور جاننے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو اسرار مرضی
इंजील किस चीज का मुतरादिफ है? मसीह के ज़हन से। आइए एक और आयत को देखते हैं जिसमें मुझे बहुत दिलचस्पी है। रूमी 16:25। लफ्ज़ असरार को दोहराया जाता है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। लफ्ज़ असरार दोहराया जाता है लेकिन रूमी 16 आयत 25। वो कहता है मेरी इंजील की खुसूसियत को नोट करें। यहां ये वजाहत कर रहा है। आप जानते हैं क्योंकि निज़ाम वो कहते हैं भाई आइए मैथ्यू की खुशखबरी पढ़े, आइए मरकस की खुशखबरी पढ़े, आइए लूका की खुशखबरी पढ़े, आइए सेनेट जान की खुशखबरी पढ़े। और उनके पास 4 इंजील हैं, लेकिन वो 4 इंजील नहीं है। पुलिस कहता है कि सिर्फ एक इंजील है, वो जो इस पर जन्नत में नाजिल हुई। उन्होंने दूसरी इंजीलों की तबलीग की। ये पुलिस की इंजील नहीं थी, इसलिए हम इसमें खुसूसी है। मैं जहाज में था और एक लड़का मेरे साथ बैठा था, एक निकारागवान, और मैंने इससे कहा देखो मेरी बेटी ने निकारागौन से शादी की और मैं वहां था और मैंने ये और वो देखा, और हम बात करने लगे। हम थोड़ी बहुत दोस्त बन गए और फिर इसने मुझसे पूछा तुम रोजी के लिए क्या करते हो, और मैंने इससे कहा मैं स्पीकर हूं। और आप किस किस्म के लेक्चर देते हैं? वो रूहानी कॉन्फ्रेंसें हैं। लेकिन कितना रूहानी? ठीक है, ये वो कॉन्फ्रेंसें हैं जो लोगों के जज्बे से उनके बातिन के साथ काम करती है। यानी मैं ना तो कैथोलिक हूं और ना ही प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आज तमाम मसीही गिरोह अब के बैरूनी जिस्मानी जिस्म से निमटते हैं। न पहनो न खाओ, आज गुड फ्राइडे है, आज इसका जुमा है, आज इसका जुमा है, इसे मत लगाएं। ज़ाहिरी तकू और बदन के साथ सख्त सलूक। लेकिन हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ वही सिखाते हैं जो पौलुस रसूल की मनादी करता है, जो अंदरूनी आदमी के लिए है। इसकी रूह से इंसान के बातिन में तकवियत पाई। और वो मुझसे कहता है लेकिन ये आपकी तबलीग किया है। ठीक है, पौलुस के 14 खत जो कि वाहिद इंजील है, और इसे इल्म था। और वो मुझे बताता है मैं चला गया, मुझे छोटस ने तालीम दी थी। और तुम सिर्फ पौलुस की तबलीग क्यों करते हो? ठीक है, क्योंकि पाल तकरीबन 2000 साल पहले भूल गया था। और वो कहता है नहीं, वो भूला नहीं है। मजीद ये कि देखो मेरे बेटे का नाम पाबिलो है और मैं नहीं, लेकिन और कैथोलिक मंदिरों में तस्वीर हैं, सेनेट पाल की तस्वीर हैं। और मैं तुमसे कहता हूं, तुमने कहा वो नाम है, वो तस्वीरें हैं, लेकिन पौलुस की इंजील की तबलीग नहीं की गई है। और उसने मुझसे कहा कितना दिलचस्प, और इसकी बुनियाद क्या है? चुनांचे मैंने इसे जिस्मानी तौर पर मसीह का भेद दिखाया और मसीह जी उठे और उसने इसे पसंद किया। अरे, इसका मतलब है कि लोग इंजील को नहीं जानते। आप जानते हैं कि यह क्या एजाज है कि जब आप अपने मुल्क में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आप किस चीज पर यकीन रखते हैं, और आप उन्हें किसी वजारत के बारे में सिखा सकते हैं। और मैं आपको जवाब देता हूं कैसे। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना, लेकिन अगर 2000 साल तक इसकी तबलीग ना की जाती तो आप इसे कैसे सुनते? हम यहां जो तबलीग करते हैं 2000 साल से तबलीग नहीं की गई। ये वजारत तारीखी है। खादी ने इसके लिए कुछ ऐसी बातों की तबलीग के लिए मखसूस कर रखा था जो इस दुनिया के शहजादे नहीं जानते थे। ये पुरअसरार है। हा पुरअसरार। तो देखो रूमी 16:25 क्या कहते हैं। और उनको जो कर सकते हैं और उसके लिए जो उसके कहने के मुताबिक आपकी तस्दीक कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर आप पौलुस को सुनते हैं और उसका मुताला करते हैं तो आपकी तस्दीक होती है। अगर आप पौलुस की खुशखबरी नहीं सुनते तो आपकी तस्दीक नहीं होती। आप गाड़ी हैं बगैर इंश्योरेंस के, बगैर प्लेट के, बगैर लाइसेंस के। आपका पासपोर्ट खत्म हो चुका है, आमियाद खत्म होने वाली दवा। आपको तस्दीक करने की जरूरत है। अल्लाह आपको यहां क्यों लाए? वो तुम्हें यहां किस लिए लाया है? आपके जज्बात से खेलने के लिए और आपको बताने के लिए बर्ताव करें, कुछ बुरा ना करें, आगे आए क्योंकि हम आपके लिए दुआ करने वाले हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। आपको तस्दीक करने की जरूरत है, आपको अपना दिमाग लेने की जरूरत है। ये चीज जो यहां है आपको इसे फाल करने की जरूरत है ताकि आप असरार पर यकीन रखते हो और आपको मालूम हो कि आप कौन हैं।
جو بھی اس وزارت میں آتا ہے اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، ہم اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یتیم، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس کی تصدیق نہ ہو وہ یتیم ہے؟ وہ یتیم ہے، کمینے ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کو نہیں جانتا۔ تصور کریں کہ آپ کے والد ہیں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے والد کون ہیں۔ میں اس سے کبھی نہیں ملا، میرا مطلب ہے تم کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کوئی اندازہ نہیں۔ مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کے پاس روح ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے آتی ہے یا کہاں جا رہی ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ وہ کیا جانتا ہے کہ اسے اس طرح کیسے کرنا ہے اور 2 3 مذہبی دعائیں کہتا ہے، لیکن وہ بائبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ خدا کے اسرار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے۔ یہ بہہ رہا ہے، یہ ایک جہاز ہے جس کا کپتان نہیں ہے، یہ کہیں بھی دوڑ سکتا ہے۔ ہمارے آس پاس کے خوبصورت مبارک لوگ یوں ہی گزرتے ہیں، وہ بحری جہازوں کی مانند ہیں جن کا کپتان نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے ہی پڑھے لکھے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی عہدے پر کیوں نہ ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی سمت نہیں، کوئی مقررہ سمت نہیں۔ ارے کتنا اچھا ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کی نمائندگی کر سکیں جو طاقت دیتی ہے، جو خوشی دیتی ہے۔ کہتا ہے، اور اس کے لیے جو میری خوشخبری اور اس کی منادی کے مطابق تمہیں قائم کر سکتا ہے۔ یسوع کا نہیں، لیکن دیکھو یسوع مسیح کا۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے تھے، اب مسیح وہی تھا جس نے مریم کو پیدا کیا۔ یہ مسیح ہی تھا جو مریم کے رحم میں داخل ہوا۔ جب پولس کہتا ہے یسوع مسیح خدا کے گوشت کا ایک ساتھی ہے جسے عیسیٰ ناصری کہا جاتا تھا، اور خدا عیسیٰ ناصری کے اندر تھا۔ جب آپ یسوع مسیح کہتے ہیں، اب جب آپ عیسیٰ کہتے ہیں، پولس نے یسوع کو پردہ کہا، ایک گوشت۔ یہ آپ کی طرح ہے جب میں آپ کے نام سے آپ کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کہاں کے ہو، ٹھیک ہے میں برازیل سے ہوں، میں برازیل سے ہوں، میں کولمبیا سے ہوں، تم مجھ سے اپنے گوشت کی بات کر رہے ہو۔ اب مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ اندر کون ہیں۔ وہاں آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے میری شہریت جنت میں ہے، کیونکہ تم مٹی کے برتن میں رہنے والی روح ہو، تم مٹی کے برتن میں خزانہ ہو۔ مذہب کا سودا خزانے سے نہیں، مذہب برتن سے کرتا ہے۔ پال آپ کی روح کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور آپ اپنی مٹی کو اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک کرتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو لیس کریں اور پھر آپ اپنی مٹی سے نمٹیں۔ اگر آپ کسی نہ کسی طرح کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو یہ آپ پر منحصر ہے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ یہاں کوئی اصول نہیں ہے۔ اس چرچ میں رکن بننے کے لیے کارڈ پر دستخط کرنے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سسٹم یہی کرتا ہے۔ میں چرچ کا رکن بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ ہیں، آپ جنت کے رکن ہیں، آپ اس کا حصہ ہیں کیونکہ چرچ آپ ہیں۔ یہ ایک عمارت ہے۔ پادری یہاں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ یہاں سب کچھ کر سکتے ہیں، مسیح نے کہا۔ پولس نے کہا، بھائی سب چیزیں میرے لیے جائز ہیں لیکن سب چیزیں مددگار نہیں ہیں۔ لیکن یہاں کوئی اصول نہیں ہے۔ اس چرچ کے لوگ فلموں میں نہیں جاتے، وہ اس میں نہیں جاتے، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے، وہ طلاق نہیں لے سکتے، یہ غیر ضروری ہے۔ وہ زمینی چیزیں ہیں جنہیں آپ یہاں حل کرتے ہیں۔ جو تکلیف اٹھاتا ہے وہ تم ہو۔ جب آپ طلاق لیتے ہیں تو خدا کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کرتے ہیں۔ خدا جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے شوہر یا بیوی کو تلاش کرتا ہے کہ آیا آپ اسے دوسرے کے ساتھ ترتیب دے سکتے ہیں، اب وہ کسی اور کو دیکھنے کے لیے تلاش کرتا ہے، لیکن یہ بکواس ہے۔ اسی لیے بہت سی طلاقیں ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے لیکن میں بہرحال یہ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ کرتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے ان کی زندگی زمینی حالات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ اس عہد میں متحرک ذہن اپنی ازدواجی زندگی کے مسائل کو اس ذہن سے زیادہ آسانی سے حل کرتا ہے جو متحرک نہیں ہوتا اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر پولس کہتا ہے کہ یہ ایک راز تھا جو چھپا ہوا تھا۔ اب اس چھوٹی سی تفصیل پر توجہ دیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔
मसीह का दिमाग कभी मौजूद नहीं था। जो कुछ मौजूद था वो मूसा का अहद था जो जिस्म के लिए दिया गया था। ये मसीह का दिमाग नहीं था। ये ख्वाहिशात और सरकशी की वजह से जुड़े गए अहकाम थे। अब मसीह का दिमाग यानी खुदा असरार के बारे में कैसे सोचता है जो सदियों और उम्रों से पोशीदा था। तो खुदा ने इसे पतरस और रसूलों पर जाहिर नहीं किया। वो पौलुस रसूल के आने का इंतजार कर रहा था। तो पाल को इसके दिमाग को जाहिर करता है। तो जब पाबिलो मर जाता है तो स्क्रीन सियाह हो जाती है। मसीह का दिमाग फिर बाहर चला गया। पौलुस के मरने के बाद मसीह का ज़हन ज़मीन से हटा दिया जाता है और तनव्वो दाखिल हो जाता है। तनव्वो है, मैं इस तरह सोचता हूं, आप इस तरह सोचते हैं, दूसरे इस तरह सोचते हैं, अब बपतिस्मा देने वाले हैं, अब पेंटिकॉस्टल हैं, अब उंजेली बशारत हैं, अब क्रिश्माती हैं, अब कैथोलिक रिवायती कैथोलिक क्रिश्माती कैथोलिक प्रेस्बिटेरियन हैं, क्योंकि मसीह का ज़हन ज़मीन से गायब हो चुका है। हर कोई मुख्तलिफ सोचता है। बहुत से मज़ाहिब हैं क्योंकि मसीह का ज़हन वहां नहीं है। ये चालू नहीं है। जब मसीह का दिमाग मुतहर्रिक हो जाता है तो सब एक ही बात करते हैं। कोलंबिया में वही बोलते हैं, ब्राज़ील में वही बोलते हैं, एल सल्वाडोर में वही बोलते हैं, ग्वाटेमाला में वही बोलते हैं, पोर्टोरिको में वही बोलते हैं, मियामी में वो एक ही बात करते हैं, क्योंकि ये मसीह का दिमाग है। एक ज़हन का तसव्वुर करें जो एक ही वक्त में 20 बातें करता है। ये होना ही है। एक दिमाग, मसीह का दिमाग। आइए करनथियों के नाम पहला खत अगली किताब बाब अव्वल को देखें। वहीं जहां हम थे 12वें आयत की तफसील को देखें। और हमें दुनिया की रूह नहीं मिली बल्कि वो रूह जो खुदा की तरफ से है। आपने देखा कि वहां लिखा हुआ है दुनिया की रूह छोटे हुरूफ में। अरे दो 12 माजरत, मैंने कहा 1 12। ठीक है, वहां तनव्वो था, आपने देखा 2 12। और हमें दुनिया की रूह नहीं मिली बल्कि वो रूह जो खुदा की तरफ से है। तो वो कोदना अपने बालों को सिरे पर खड़ा करने के लिए एक सूफियाना तजर्बा है। भूतों को उड़ते देखना। मसीह का दिमाग खादी की रूह हम पर क्यों जाहिर हुआ? ताका हम जान सकें कि अल्लाह ने हमें क्या दिया है। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने आपको क्या दिया है? अगर आप नहीं जानते तो आज रात आपकी तस्दीक नहीं होगी। आपने मसीह का दिमाग फाल नहीं किया है। आपको यहां आकर चंद माह बैठना होगा जब तक कि हम मसीह के ज़हन को मुतहर्रिक करें और हम फौरी तौर पर आपको जिंदगी में राज करने के लिए रख देंगे। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं और आपकी माली जरूरियात। अगर आप क्यूबा में हैं, क्यूबा से यहां खत भेजें, हम जिंदगी में राज कर रहे हैं, हम खुशहाल हैं, क्योंकि मसीह का ज़हन किसी हुकूमत की शराइत का एहतराम नहीं करता। अगर हम अपने मसीह के ज़हन को मुतहर्रिक करें तो आपका नौहा रक्स बन जाता है। और अगर आपकी माली ज़रूरियात भी हों तो आप फ़ौरन बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये आर्जी हालात हैं, ये फ़ौरन ठीक हो जाएंगे। और अगर आपकी शादी टूट जाती है तो आप कहते हैं अच्छा ये एक खुशकिस्मत आदमी है जिसने मुझे समझा नहीं, मेरी तारीफ करना नहीं जानता था, बेहतर है कि वो चला जाए, मैं इसे अकेला छोड़ दूंगा। और तुम उसे बुरा भी मत बोलो, क्योंकि जिसके पास मसीह का दिमाग है वो किसी को बुरा नहीं कहता। क्या तुम नहीं देखते कि ये मसीह का दिमाग है? और आप चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको कोई बीमारी है तो आप कहते हैं ठीक है, खुदा इसके बारे में जानता था, लेकिन मुझे मौसूल हुआ कि मैं सेहतमंद हूं। पुरसुकून रहें, खामोश रहें और अपने जिस्म से बात करें, जिस्म को, क्योंकि वो हमारा अच्छा ख्याल रखता है। हमें दुनिया का दिमाग, दुनिया की रूह नहीं मिली। वो दिमाग फितरी ज़हन है। पाल यहां कहता है हमारे पास अब सिर्फ दुनिया का दिमाग, रूह रखने का इख्तियार नहीं है। रूह का मतलब है राय, सोच, रवैया। हमें ऐसे माहिर नफ्सियात का दिमाग नहीं मिला। हमें इसका इन तमाम बड़े अदीबों और फलसफियों का ज़हन नहीं मिला है। मैं अब उन किताबों से, इन झूठे ख्यालात से निमटता हूं। मेरी जिंदगी अब इसके ख्यालात पर मुनहसर नहीं है, न ही मेरी पढ़ाई पर, न ही अफलातून उसके कहने पर। ऐसा नहीं है। मेरे अंदर अब ऐसी रूह नहीं है। मैं कायनात की आला तरीन राय रखता हूं।
کائنات کا خالق میرے اندر ہے اور مجھے اپنے جیسا سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی لیے اب دیکھتے ہیں کہ اس وزارت میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سلام کرنے والے لوگ مبارک ہو، آپ کیسے ہیں؟ اور وہ لوگ ہیں جو شکایت نہیں کرتے، ان کا ہمیشہ ایک خاص رویہ ہوتا ہے، شب بخیر شب بخیر، وہ قابل احترام ہے۔ جس کو بھی آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بے عزتی کرتا ہے یا جو اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے یا جو اس سے کچھ کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس مسیح کا دماغ متحرک نہیں ہے۔ پادری لیکن وہ یہاں 10 سال سے ہے اور میں حال ہی میں پہنچا ہوں۔ 10 سال یہاں میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہاں بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ جب آپ ایک مرد کو دیکھتے ہیں جو عورت کے ساتھ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور بدتمیزی کرنے لگتا ہے تو اسے مسیح کے دماغ کو متحرک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ شخص قابل احترام ہونا چاہیے، احترام کے ساتھ، اگرچہ وہ اس سے محبت کرتا ہے وہ اسے احترام کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا مطلب ہے میں اسے نہیں کھول سکتا بھائی۔ میں آپ کو یہ احساس دلانا نہیں چاہتا کہ جب آپ یہاں آتے ہیں اور آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ احترام کے ساتھ اسے فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ یہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھو یہاں لوگ الگ ہوتے ہیں اور لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ لیکن جس کے پاس مسیح کا دماغ متحرک ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہاں اندر اور باہر جہاں بھی ہوتا ہے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ ہوائی اڈے پر دیکھو میں بہت سفر کرتا ہوں اور کبھی کبھی میرا وقت برا ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے دوسرے دن انہوں نے مجھے کھڑا چھوڑ دیا، جبکہ دوسرے لوگ خدمت کرنے والی نوجوان خاتون پر چیخ رہے تھے تو نوجوان عورت بہت گھبرا گئی تھی، اب جانتے ہیں، اور جب میری باری آئی تو اس نے توقع کی کہ میں اس پر بھی چیخوں گا، لیکن میں نے اس سے کہا فکر مت کرو، اگر مجھے رکنا ہے پورٹو ریکو کے لیے مزید 9 پروازیں ہیں، میں دوسری لے لوں گا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، فکر نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے اگلی فلائٹ پر بٹھایا اور فرسٹ کلاس میں اپنے دیکھا۔ دوسرے لڑ رہے تھے، وہ نہ چھوڑ سکے اور نہ ہی فرسٹ کلاس میں گئے۔ زیادہ تب حاصل ہوتا ہے جب آپ کا اخلاق اچھا ہو، اچھا سلوک ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، چاہے وہ آپ کو تکلیف دے، چاہے وہ آپ کے بارے میں برا بولے۔ جب آپ کے پاس مسیح کا دماغ ہے تو آپ مسیح کی طرح ہیں۔ تم بدتمیزی مت کرو، تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی، تم خود کو دوسرے شخص کی جگہ پر رکھ کر سوچتے ہو وہ اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اس نے ایسا جواب دیا، اسے کچھ ہو رہا ہے لیکن چیخ کیوں رہی ہے، گالی کیوں؟ جس کے پاس مسیح کا دماغ متحرک ہے وہ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے مسیح یہاں زمین پر تھا۔ یہ مسیح کا دماغ ہے۔ ہم کسی کیسٹ کی بات نہیں کر رہے، یہ مسیح کا دماغ ہے۔ ہم ایک کرشماتی تجربے کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں جو آپ کو کہیں اور ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے ہمیں دنیا کی روح نہیں ملی بلکہ وہ روح جو خدا کی طرف سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سسٹم میں کیا ہے؟ نظام میں یہ ہے، ارے جب آپ روح القدس سے بپتسمہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ واہ یہ ایک زبردست تجربہ ہے۔ تو آپ سب صوفیانہ ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارے یہ چونکا دینے والی بات ہے۔ جب آپ پر روح القدس سے مہر لگائی جاتی ہے تو یہ زبردست ہے۔ یہ صرف اتنا ہے کہ جب آپ کرشماتی تجربے پر جاتے ہیں اور آپ اس طرح ہوا میں اٹھتے ہیں تو یہ ایک ناقابل یقین چیز ہے۔ دیکھو میں وہاں گیا تھا، میں اس میٹنگ میں گیا تھا اور ایک احساس تھا، کچھ ایسی ناقابل یقین چیز تھی جس نے مجھے ہنسی خوشی دی، لیکن مسیح کا دماغ آپ میں متحرک تھا۔ کیا آپ خدا کے اسرار کو جانتے ہیں؟ کیا آپ خدا کی مرضی جانتے ہیں؟ اس طرح مذہب کام کرتا ہے، اس کی تصدیق نہیں ہوتی کیونکہ وہ غلط رویہ میں ہے۔ نظام ہمیشہ معجزوں اور شفا دینے والوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ دیکھو فلاں آ رہا ہے، وہ کسی پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ ایسا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں۔ کرشماتی تجربات کی تلاش ہے۔ یہ اس کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں یا آپ کو ایک تجربہ ہوا جب آپ چھوٹے تھے جہاں اپنے چیزوں کو دیوار سے اوپر جاتے دیکھا۔ یہ یہاں 1% کے قابل نہیں ہے۔ یہ آپ کا تجربہ ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ میں اسے نہیں چاہتا۔ اس تجربے کو برقرار رکھیں اگر یہ کسی بھی طرح سے آپ کی مدد کرتا ہے، لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے جو اچھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، نمبر 1 خدا کی مرضی، نمبر 2 خدا کے اسرار، نمبر 3 مسیح کی ناقابل تلاش دولت کی خوشخبری۔ یہ آپ کی مدد کرے گا، یہی مدد کرتا ہے۔